السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، جس میں ایک ہندو شخص بتا رہا ہے کہ جب ایک شخص موت کے بہت قریب ہوتا ہے اور شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو مہا برہمن کو بلایا جاتا ہے، تو وہ ایک منتر پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے شخص کی مشکل آسان ہو سکے۔ اگر یہ ویڈیو کسی کی نظر سے نہیں گزری تو آپ سنیے کہ وہ منتر کیا تھا، پھر اس حوالے سے میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی۔ انکہی ہاں، یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا، ایسا چھپایا گیا ہے اس منتر۔ اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ ہرنی پاپم، لا الہ ہرنی پاپم الا الامبا پرم پدم، اور جنم ویکنٹھ پراپتی، جنم ویکنٹھ پراپتی، تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا انواد ہوا لا الہ ہرنی پاپم، اے بھکت لا الہ کہنے سے تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے، کیا الا الامبا پرم پدم، اور اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تجھے پرم پدوی مل جائے گی، اور جنم ویکنٹھ پراپتی، اور ہمیشہ کے لیے سورگ پراپت کرنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جپے نام محمدم، تو محمد صاحب کے نام والا کلمہ جپ لے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس حوالے سے میں بھی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ سب سے شیئر کروں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، شاید 20-25 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے کہ میں نے ایک بزرگ خاتون کی ایک سچی داستان پڑھی۔ میں وہ کہانی مختصر عرض کر دوں، جس میں اس خاتون نے لکھا تھا کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی۔ پارٹیشن کے وقت ان کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ تھی۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ وفات پا گئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ پارٹیشن کے وقت ملک کے باقی حصوں کی طرح ان کے گاؤں کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ کہیں مسلمان زیادہ خطرے میں تھے اور کہیں ہندو۔ ان کے گاؤں میں ہندوؤں پر دباؤ زیادہ بڑھ گیا تھا، چنانچہ ان کے والد نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، مگر جوان بیٹی کو اکیلے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں راستے میں خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بیٹی کی عزت یا جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ گاؤں چھوڑنے سے پہلے بیٹی کا ہاتھ کسی کو تھما کر اس ذمہ داری سے آزاد ہو جائے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں اکا دکا گھر رہ گئے تھے۔ وہاں ایک بہت ہی شریف النفس مسلمان اسکول ٹیچر تھے۔ چنانچہ وہ لکھتی ہیں کہ میرے والد نے ان سے بات کر کے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور مجھے کلمہ پڑھا کر میرا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے والد گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ لکھتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کے خاوند نے بھی پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں انہوں نے پاکستان میں ساری زندگی مسلمانوں کی طرح گزاری، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق پالا بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس کہانی میں سب سے زیادہ ایک بات جو حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ اس خاتون نے آخر میں یہ لکھا تھا کہ اسے سورہ اخلاص بچپن میں آتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہندوؤں کے بعض گھرانوں میں بچوں کو سورہ اخلاص بچپن میں سکھائی جاتی ہے، اور یہ نہ جانے کتنی نسلوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، اس بات کو لمبا عرصہ گزر گیا، مگر میرے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ چنانچہ عرصہ دراز کے بعد مجھے اس بات کو کنفرم کرنے کا موقع مل گیا۔ کینیڈا میں میری ملاقات 2 ہندو بہنوں سے ہوئی۔ میں نے ان سے یہی بات پوچھی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ سب گھرانوں میں تو نہیں، البتہ کچھ ہندو گھرانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ بچوں کو سورہ اخلاص سکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی آتی ہے، اور انہوں نے مجھے سنائی بھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بات وہ یہ کہ ایک ہندو خاتون جن سے میری کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ اسی طرح مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے پرس میں سے کچھ پرانے طے شدہ پیپرز میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پیج پر آیت الکرسی اور دوسرے پیپرز پر مختلف قرآنی دعائیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ ہندو خاتون مجھے پیپر دکھا کر کہنے لگی کہ یہ دعائیں ہم نے ایک مسلمان بابا جی سے لی تھیں،
और उन्होंने हमें कहा था कि इनको अपने पास रखना, आप जहां भी जाएंगे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। खातून कहने लगी कि कोई माने या ना माने, मगर इनको पक्का यकीन है कि एक मर्तबा इनका बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। सारी फैमिली कार में मौजूद थी। ऐसे एक्सीडेंट से बचना नामुमकिन था, मगर बाबा जी की इन दुआओं की बदौलत किसी को भी सीरियस चोट नहीं आई। नाज़रीन, आखिर में यहाँ मुझे हज़रत खलीफा राबे रहमुल्लाह की बात भी याद आ गई। उन्होंने एक मर्तबा कुछ इसी तरह की बात कही थी कि बहुत से हिंदू हजूर को दुआ के लिए ख़त लिखते हैं। आपने फरमाया कि बहुत से नेक फितरत हिंदू किसी की बातों को सुनकर या देखकर जान जाते हैं कि इस शख्स का तल्लुक खुदा से बहुत करीब है, इसलिए वो दुआ के लिए ख़त लिख देते हैं। नाज़रीन, पहले सभी एक दूसरे के मज़ाहब का एहतराम करते थे, मगर अब दोनों मुल्कों में इंतहा पसंदी अपने अरूज पर है। इंडिया में तो अभी भी एक आम शख्स दूसरे मज़हब का एहतराम करता है और डरता है कि किसी के मज़हब को बुरा कहने से खुदा ताला कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। मगर अफसोस, पाकिस्तान में ये इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब अक़लीतों पर जुल्म और ज़्यादती करने वाले को गलत कहने वाले की अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।